بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو مجلس ہوئی ہے اس کے مضمون کا آغاز اس طرح فرمایا کہ ایمان کامل جو مطلوب ہے اور ہر مخلص مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان کامل نصیب ہو، میں سچا پکا مسلمان بن جاؤں، میرے ایمان میں قوت آئے، اخلاص پیدا ہو، تو اس کے لیے صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے۔ یہ محض وہبی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے اسے ملے گی، اور اس میں بندے کے کسب و اختیار اور اس کے ارادہ اور عمل کو کوئی دخل نہ ہو، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ کسبی اور اختیاری چیز ہے۔ یعنی جس طرح عالم اسباب کے اندر بہت سی چیزوں کا ترتب اسباب کے اوپر ہوا کرتا ہے کہ سبب و ذریعہ کو اختیار کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کا نتیجہ مرتب فرما دیتے ہیں۔ مثلاً علم ہی کو دیکھ لیجئے، علم حاصل کرنا ہے تو اس کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ کسی مدرسے میں داخلہ لیجئے، اسباق میں حاضری دیجئے، اسباق کو توجہ سے سنیے، یاد کیجئے، اساتذہ کی ہدایت کے مطابق وقت گزاریے، آہستہ آہستہ علم کے اندر ترقی ہوتی جائے گی۔ ایسے ہی دنیا کی اور چیزیں ہیں۔ آدمی بیمار ہے، صحت چاہتا ہے، طبیب کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس سے دوا لے گا اور اس کی ہدایت کے مطابق استعمال کرے گا، اور جو پرہیز بتایا جائے گا اس پرہیز کو اختیار کرے گا۔ تو اسی طریقے سے ایمان کامل حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت بتلائی حضرت نے۔ ایک تو اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، اور دوسرے موانع سے اپنے کو بچانا۔ اور موانع میں اگرچہ معاصی بھی آ جاتے ہیں، لیکن معاصی کی جو چیز محرک ہے وہ اخلاق ردیہ ہے، یعنی نفس کی غفلت، گناہوں کے ساتھ انسیت، تکبر، حسد، بغض، کینہ، عجب، ریاکاری، سمعہ، یہ جو اخلاق ردیہ ہیں یہ محرک بنتے ہیں اخلاق اعمال سیئہ کے۔ اس لیے دو چیزوں کو ذریعہ قرار دیا ایمان کامل کی تحصیل کا۔ ایک اعمال صالحہ جو شریعت کے حکم کے مطابق ان کو انجام دینا، اور دوسرے اخلاق ردیہ سے، اخلاق سیئہ سے، اور ان کے نتائج جو ہیں ان کے نتیجے میں آنے والے اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر ان میں قوت پیدا کرنے کے لیے متبع شریعت مشائخ کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اگر اخلاص اور استقامت کے ساتھ بندہ اختیار کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایمان کامل آئے گا۔ اور پھر آگے بڑھ کر فرمایا کہ اخلاق صحیحہ اعمال صالحہ کا اختیار کرنا، اور اخلاق ردیہ سے، اخلاق رذیلہ سے، اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو بچانا، اس کی توفیق بھی جو ملے گی وہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت ہی کے ذریعے ملے گی۔ پھر اسی مضمون کو حضرت نے اپنے بیان کے اندر کافی پھیلایا۔ ترسل جواہر البقیہ کے حوالے سے شیخ عبدالغنی طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، پھر آخر میں حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے القول الجمیل سے نقل کیا، اور سب کا حاصل یہی نکلا کہ اخلاص کے ساتھ صدق اور خلوص جو دو چیزیں ہیں، نیت صادق ہو، اخلاص ہو، اور اس کے ساتھ اس راستے کو اختیار کرے، متبع شریعت صالح لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے۔ اسی گفتگو کے درمیان یہ بات بھی آئی تھی کہ نیک لوگوں کے
اعمال کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کو اپنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان کے ترک دنیا اور ان کے اخلاص کو، ان کے تواضع کو، ان کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر بھی اس کو اتاروں، پھر آدمی اتارنے کی کوشش کرتا ہے، یہی ذریعہ بنتا ہے آگے ترقی کرنے کا۔ تو ایمان کامل کی صرف دعا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کامل کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنے اختیار کی چیز ہے کہ شریعت کے تمام احکام کے اوپر آدمی عمل کرے، فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ، جو عمل جس درجے کا ہے اسی اہتمام کے ساتھ اس کو اپنائے، اور اسی طریقے سے اعمال سیئہ، منہیات و منکرات اور اخلاق ردیہ سے، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور پھر جہاں میسر ہو نیک صحبت کو اختیار کرے تو انشاءاللہ ایمان کامل حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دولت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔